پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے جناب فیصل بھائی فرما رہے تھے کہ میں تھوڑا سا اس کے اندر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کل وکلاء کی ملاقات ہوئی ہے، 3 وکلاء ملے ہیں، نیاز اللہ نیازی صاحب، انتظار بھائی، انتظار پنجوتھا، علی اعجاز بٹر۔ تو مجھے رات کو علی اعجاز بٹر بتا رہے تھے کہ جب ہماری ملاقات شروع ہوئی اور خان صاحب نے کہیں پر ذکر کر دیا کسی رہنما کا، تو فوراً ہی اوپر سے جو جیل کا عملہ ہے وہ کہتا ہے جی کہ آپ بالکل سیاسی بات نہ کریں، آپ سیاسی بات کریں گے تو ہم آپ کو باہر نکال دیں گے۔ تو انہوں نے کہا بھائی کیا ہو گیا ہے، خیر ہے؟ یعنی اگر خان صاحب جو ہیں وہ کسی کا حال پوچھتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ شبلی فراز کیسا ہے یا عمر ایوب کیسا ہے یا فواد کیسا ہے یا کوئی بھی، تو آپ جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ آپ بات نہ کریں۔ کون ہوتے ہیں آپ یہ رکاوٹ ڈالنے والے؟ کیونکہ جو جیل کے ابھی کا عملہ وہاں پر موجود ہے، وہاں پر ڈپٹی ہو یا ایس پی ہو یا کوئی ہو، وہ اس بات کا ان کو آشرواد دیا جاتا ہے، وہ اس بات کے ان کو نمبرز ملتے ہیں، وہ اپنے نمبرز بنانے کے لیے اپنے آقاؤں کے سامنے کہ ان کی پوسٹنگ بھی ریٹین رہے اور ان کو شاباش ملے اور ان کو پروموشن بھی ہوں، وہ یہ سارا کر رہے ہیں۔ خان صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، وکلاء کے ساتھ ہر دفعہ بدتمیزی کی جاتی ہے، ان کی فیملی کے ساتھ کی جاتی ہے، وہاں پر جو بندہ جاتا ہے اس کو ہراساں کیا جاتا ہے، گھنٹوں کھڑا کر کے پھر اندر بھجواتے ہیں اور پھر وہاں پر قدغن لگاتے ہیں جناب کہ یہ بندہ جائے گا، یہ نہیں جائے گا، اور جو چلا جائے اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے، یہ نہیں کرنی۔ تو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اور دوسرا، یہاں پر الیکشن کمیشن میں ہم پیش ہوئے ہیں اور دوسری طرف سے جناب صاحب پیش ہوئے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، لیکن وہ فرما رہے تھے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے خان صاحب کی جو ہے وہ حاضری لگائی جائے، یعنی جب سزائیں دینی ہوں، جب ٹرائل کنکلوڈ کرنے ہوں، پھر آپ کو ویڈیو لنک بھی یاد آ جاتی ہے۔ اور سپریم کورٹ کا حوالہ دیا، ایک ہائی کورٹ کا حوالہ دیا کہ یہ دیکھیں جی ہائی کورٹ جو ہے، آ جائیں جی بہن، ہائی کورٹ کا حوالہ دیا کہ جناب ہائی کورٹ نے حکم فرما دیا ہے کہ اب ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری ہوگی۔ تو انہوں نے دیکھا، میں نے کہا جناب میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کے مختلف کیسز ہیں ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر، تو وہاں پر ہم نے 12 استدعا کی اور بیلز کے اندر بھی استدعا کی کہ ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی حاضری جو ہے یقینی بنا کر ان کی بیلز ڈیسائیڈ کی جائیں، یا یہ درخواستیں جو ایکویٹل کی ہیں یہ ڈیسائیڈ کی جائیں۔ وہ نہیں ڈیسائیڈ کی گئیں۔ اس وقت یہ کہا گیا کہ جیل اتھارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس نیٹ کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے، ان کے پاس واٹس ایپ نہیں چلتا، ویڈیو لنک والا آپشن موجود نہیں ہے۔ یعنی جب آپ نے ایک ٹرائل کنکلوڈ کرنا ہو، کوئی سزا دینی ہو، تب آپ ساری چیزوں کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں، تب آپ کے پاس سارے آپشن اویلیبل ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی ایکویٹل کا معاملہ ہو یا بیل ڈیسائیڈ کرنے کے حوالے سے ہم ریکویسٹ کر دیں تو تب آپ کو موت پڑ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں کہ یہ جو اس وقت ملک کے اندر صورتحال بنی پڑی ہے، خواجہ آصف 3310 وہ کہہ رہا تھا 3310 کا حوالہ دے رہا ہے، اس وقت ملک کو انہوں نے 3310 بنا دیا ہے، اور یہ نائل چور لٹیرے آج جو اس ملک کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ رہا۔ جب تک عوامی نمائندہ حکومت نہیں ہوگی، ملک کے اندر نہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ سکتی ہے، نہ آپ کا ٹیررزم کنٹرول ہو سکتا ہے، نہ آپ کا معاشی استحکام آ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو 12 ہم استدعا کر رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ چلنے دیں۔ اور آخر میں اپنی بہن میری کھڑی ہیں، یہ بھی بولیں گی، میں ان کے حوالے سے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ان کے خلاف ایک اپلیکیشن دی گئی ہے۔ یہ کہا گیا یہ ڈپٹی اسپیکر ہیں وہاں پر کے پی اسمبلی میں، چترال سے ان کا یہ وہاں سے الیکٹڈ ہیں، انہوں نے بڑے بھاری مارجن سے وہاں پر جیت حاصل کی ہے، تو ان کے خلاف ایک نامعلوم بندے نے اپلیکیشن دی ہے کہ انہوں نے اپنے ایسٹس جو ہیں وہ ڈکلیئر نہیں کیے، یعنی جو ایسٹس تھے ان کے اندر انہوں نے اپنے جو چیزیں تھیں وہ چھپائی ہیں، تو نہ ان کو پتا ہے کہ وہ کون ہے بندہ۔ پورا ڈسٹرکٹ وہاں پر ناظرہ کی ٹیمیں، ہر بندہ جو ہے وہاں سے انہوں نے چیک اپ کروایا کہ وہ بندہ ہے کہاں کا، وہ بندہ ڈسٹرکٹ میں کہیں پر نہیں ملا، جس دیہات کا جس گاؤں کے بارے میں بتایا گیا وہاں پر بھی کہیں سے نہیں ملا، اور ایک نامعلوم بندہ، آپ کو پتہ ہے نا کہ نامعلوم ادھر ٹرائل میں بھی جاتے ہیں، نامعلوم ہر جگہ پر ہوتے ہیں، ایک نامعلوم بندے کے ذریعے ان کے خلاف اپلیکیشن دی گئی، اور جب انہوں نے کمیشن کے سامنے پیش ہو کر یہ کہا کہ جناب میرے خلاف ایسا بندہ پیش کیا گیا جو یہاں پر موجود ہی نہیں ہے، وہ اویلیبل ہی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا ہے وہ موجود ہو نہ ہو، کیونکہ ان کو ڈائریکشنز ہے نا، تو انہوں نے کہا جی کہ موجود ہو نہ ہو تو
تو ہم 100 موٹو لیں گے، تو اس کے اوپر ہم کارروائی کریں گے۔ صاحب یہ بتائیں کہ ابھی صورتحال جو بن رہی ہے، خان صاحب کے جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹس کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور ابھی جو انہوں نے پولیٹیکل انگیجمنٹ کی ہے، کیا وہ اسی لیے کی ہے کہ شاید جو ہے وہ بچ جائے، وہ ان کا کیس آگے ملٹری کورٹ پہ نہ جائے جہاں پہ 9 مئی کے اوپر سزا نہ ہو، اس سے پہلے چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں؟ دیکھیں، میں آپ کے سامنے کلیئر موقف خان صاحب کا رکھ دوں۔ خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم نے نہ 9 مئی کیا، نہ ہمارے لوگ اس کے اندر انوالو تھے۔ جس نے CCTV فوٹیجز چرائی، جس نے 9 مئی کو مجھے اغوا کرنے کا حکم دیا، وہ اس کا پلانر ہے، وہ اس کا ایکیوز ہے، اس نے یہ سارا کروایا۔ تو جب ایک بندے کا موقف ہی کلیئر ہو کہ 9 مئی ہم نے نہیں کروایا، تو کس بات کی معافی یا کس چیز کا کوئی رونا دھونا؟ تو بات یہ ہے کہ خان صاحب کلیئر اپنے موقف پر قائم ہیں۔ اگر وہ قصوروار ہوتے یا ان کا کوئی بندہ ہوتا تو وہ ضرور سب کے سامنے کہتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب سپریم کورٹ میں پیش ہوئے اور انہوں نے 9 مئی کے تمام واقعات کی مذمت کی کہ جلاؤ گراؤ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جلاؤ گراؤ جس نے کیا ہے اس کو فائنڈ کریں، اس کو سزا دیں، اس کو کٹہرے کے اندر لائیں۔ میرا نام سریا بی بی ہے، میں بیسیکلی اپر چترال سے تعلق رکھتی ہوں، اور میں اپنے حلقے سے باقاعدہ الیکشن لڑ کر الیکٹ ہو کے میں آئی تھی۔ تو میرے لیڈر عمران خان نے مجھے خیبر پختونخوا کے لیے ڈپٹی اسپیکر الیکٹ کیا تھا۔ تو الیکشن کے دوران مجھے جو نامینیشن پیپر میں جو کچھ ڈکلیریشن یا جو کچھ انہوں نے الیکشن کمیشن نے مجھ سے مانگا تھا، سب کچھ میں نے اسی پر ڈکلیئر کیا تھا۔ تو اچانک سے ایک انانیمس بندے نے ایک انسائنڈ پیپر پر لگا کر الیکشن کمیشن میں میرے خلاف کیس کیے۔ تو پہلی دفعہ بھی میں الیکشن کمیشن کے بلانے پر ادھر پیش ہوئی، تو آج دوسری دفعہ میری پیشی تھی، وہ بندہ حاضر نہیں ہوئی۔ تو میں آج الحمدللہ میں شکر ادا کرتی ہوں اپنے خدا کا، انہوں نے مجھے امین اور صادق قرار دیا، کیونکہ میں سچ پر تھی، کیونکہ میں حق پر تھی۔ آج بھی میں سچ اور حق کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اور الیکشن کمیشن کی اس میرٹ پر آج جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اس لیے میں الیکشن کمیشن کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے بالآخر ہم پر رحم کیا اور ہمارے جو کیس تھے اس کو میرٹ کے اوپر انہوں نے فیصلہ کیا۔ اور وکیل اور شاہد کی جو گفتگو ہوتی ہے بڑی پریولیج ہوتی ہے۔ اگر وہاں پہ پولیس والے کھڑے ہوں گے، وہ ریکارڈ ہو رہا ہوگا، وہ کوئی دیکھ رہا ہوگا اور کوئی کنٹرول کر رہا ہوگا، تو پھر وہ پرائیویسی کا جو رائٹ ہے وہ بھی انفرنج ہوتا ہے، فیئرنیس آف ٹرائل بھی جو افیکٹ ہوتی ہے، اور اوپننیس جو ہے وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے۔ تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ ہمیں ڈائریکشنز ملی ہیں، پرسوں جو ہے یہ کیس لگا ہے، دوسرے کیسز کے ساتھ انشاءاللہ ول ٹیک دس اپ۔ میرا نام سریا بی بی ہے، میں بیسیکلی اپر چترال سے تعلق رکھتی ہوں، اور میں اپنے حلقے سے باقاعدہ الیکشن لڑ کر الیکٹ ہو کے میں آئی تھی۔ تو میرے لیڈر عمران خان نے مجھے خیبر پختونخوا کے لیے ڈپٹی اسپیکر الیکٹ کیا تھا۔ تو الیکشن کے دوران مجھے جو نامینیشن پیپر میں جو کچھ ڈکلیریشن یا جو کچھ انہوں نے الیکشن کمیشن نے مجھ سے مانگا تھا، سب کچھ میں نے اسی پر ڈکلیئر کیا تھا۔ تو اچانک سے ایک انانیمس بندے نے ایک انسائنڈ پیپر پر لگا کر الیکشن کمیشن میں میرے خلاف کیس کیے۔ تو پہلی دفعہ بھی میں الیکشن کمیشن کے بلانے پر ادھر پیش ہوئی، تو آج دوسری دفعہ میری پیشی تھی، وہ بندہ حاضر نہیں ہوئی۔ تو میں آج الحمدللہ میں شکر ادا کرتی ہوں اپنے خدا کا، انہوں نے مجھے امین اور صادق قرار دیا، کیونکہ میں سچ پر تھی، کیونکہ میں حق پر تھی۔ آج بھی میں سچ اور حق کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اور الیکشن کمیشن کی اس میرٹ پر آج جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اس لیے میں الیکشن کمیشن کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے بالآخر ہم پر رحم کیا اور ہمارے جو کیس تھے اس کو میرٹ کے اوپر انہوں نے فیصلہ کیا۔